بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دے۔ صحابی نے چوری اٹھائی اور ایک بیل ذبح کیا۔ بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی اور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبی کی طرف چلے گئے۔ صحابی کی دو چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا کہ تو نے دیکھا کہ ابو نے بھیڑ کو کیسا ذبح کیا، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں ضرور بتاؤ۔ بڑے بھائی نے چوری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مارنے سے بچ کر چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کر تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنی بڑی صدمے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائی، دوسرے کمرے میں ان کو رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو ساتھ لے کر آ گیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلایا اور سارا ماجرا بتا دیا اور اسے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم کی دعوت میں کوئی خلل نہ ڈالنا۔ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا تھا تو جبریل امین آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تیرے بیٹے یہاں پر آ کر نہ بیٹھے۔ نبی اکرم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا دو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان کے جنازے کو یہاں پر لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کی جنازے لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے ان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اور اپنے ابا کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات 4000 بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ لہاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان بھی وہاں پر نہیں دکھائی دیتا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیر پر تلوار مار دی جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ نے اس کو میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے اہرا رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھول دی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو پتہ کرنے کا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعے کے پہلوان کا نام مرحب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو فوراً وہ تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المؤمنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو اکھاڑ دیا اور ان کے قلعوں پر قبضہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میں میری آنکھیں کبھی خراب نہ ہوئے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود لکڑیاں جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہے اور تمام کام ہم پر چھوڑ دے۔ نبی اکرم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بن کر رہنا نہیں پسند کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، لہٰذا کہ تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بنا دیا اور اس پردہ کی اونٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائے، آپ زحمت نہ کریں،
لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہو تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی کے ساتھ پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلے اور اسے کہے مجھ سے بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنے کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں خادم عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے، اللہ حافظ۔